دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اچھے ہیں لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں تو اچھے لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک مومن سے قرضہ لینے گئے, اس نے پیسے تو دیے آپ کو, لیکن آپ کو اتنے تانے دیے کہ آپ نے کہا پھر کبھی مر بھی جاؤں میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا. یہ ہے تو اچھا لیکن اچھائی میں برا کر رہا ہے. صدقہ دیتا ہے لیکن غریبوں کو ذلیل کرتا ہے, مدد کرتا ہے لیکن ذلیل کر کے مدد کرتا ہے, انہیں خفت میں لا کر ان کی مدد کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں اچھائی کر رہا ہے لیکن اچھائی میں برا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھا ہے لیکن اپنی اچھائی میں اعلیٰ ترین ہے, جیسے علی مرتضیٰ تھے. راتوں کو غریبوں میں میرے مولا کھانا تقسیم کرتے ہیں. یہ عجیب بات ہے نا, اتنے سال سے 25 سال سے علی یتیموں کو کھانا دے رہے ہیں, یتیموں کو پتہ تک نہ چلا دینے والا کون ہے. 3 راتیں گزری, جب دروازے پہ کھانا نہیں آیا پھر یتیموں کو پتہ چلا رات کے اندھیروں میں کھانا دینے والا ہمارا مولا علی مرتضیٰ تھا. فقیر ہے, مولا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں, کبھی اس کا سر دباتے ہیں, کبھی اس کے بازو دباتے ہیں. 3 دن گزر گئے, رو کے کہتا ہے میرا دوست کہاں ہے. حسن نے کہا کون سا دوست؟ کا روزانہ آتا تھا, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا, یہ نابینا تھا دیکھ نہیں سکتا تھا, اپنے ہاتھوں سے سر دباتا تھا, جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی تب تک نہیں جاتا تھا. بہت پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گے, بس اتنا جان دو تو میرا دوست ہے, میں تیرا دوست. یہ ہے اچھائی سے اچھائی کرنا. ایک شخص مدینے میں آیا, لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں سب سے بڑے کریم کا گھر کہاں ہے؟ ورنہ کریم تو اہل بیت میں حسن ابن علی تھے, مولا شہید ہو چکے تھے. لوگوں نے کہا حسین کے گھر چلا جا, یہ کریم گھرانہ ہے. کہتا ہے میں اس گھر پہ آیا, دروازے پہ دستک دی, امام حسین باہر نکلے. اس نے مولا کی فضیلت میں شعر پڑھنا شروع کیے. کہ حسین تو بھی کریم ہے, تیرا بابا بھی کریم تھا, تیرے بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کیا ہو سکتا ہے میں سائل ہوں تیرے در سے خالی چلا جاؤں؟ اتنا سننا تو امام حسین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا. دروازے کو بند کیا, گھر کے اندر گئے. مولا نے ایک رومال اٹھایا سفید, وہ کمرے میں رکھ دیا. امام نے سارے گھر والوں کو کہا جس کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے, اللہ کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے, وہ رومال میں ڈال دے. امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رکھے, بیویوں کے پاس بالیاں تھیں, اگر کوئی زیور تھے وہ اس میں رکھ دیا. امام نے بند کیا. اب مولا دیتے کیسے ہیں؟ فرمایا حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولا, اتنا کھولا کہ مولا کا ہاتھ وہاں سے باہر چلا جائے. امام نے ہاتھ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا. اس نے شعر پڑھے تھے حسین تو کریم ہے, کریم کا بیٹا ہے. امام نے فرمایا ہاں میں کریم ہوں لیکن مجھے معاف کرنا اگر یہ تیرے لیے کم ہو. حسین معذرت چاہتے ہیں. اتنا کہنا تھا, وہ زار و قطار رونے لگا. کہتے کتنے آپ کریم ہیں, یہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ ہے. امام حسین کے قدموں کو چوم کے چلا جاتا ہے. یہ کردار ہے. اچھائی کرو تو ایسی کرو کہ دنیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھے. ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے, ان کے گھر میں ایک چور چوری کرنے آیا. گھر کے اندر گیا. قبلہ صاحب کا گھر بہت سادہ سا گھر تھا, بہت عارف باللہ تھا, جو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کرتے تھے. کچھ نہیں ملا گھر میں. چور نے ایک قالیچہ تھا, وہ اٹھا کے لپیٹ کے اپنے بغل میں ڈال کے گھر سے نکلنے لگا. کہ جیسے دروازے سے نکلنے لگا مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے. جیسے چور کو دیکھا فرمایا السلام علیکم, آپ پر میرا سلام ہو. یہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا. کیا کرتا, آپ جس گھر سے چوری کر کے نکلے ایک دم آپ کو مالک نظر آئے, انسان کی کیا حالت ہوگی. کہ آپ بہت اچھے وقت پہ آپ تشریف لائے ہیں, میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں, اندر گھر میں آئیے, ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا. ان کو اندر لے گئے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ نے چوری کیا ہے. ایک مرتبہ جیسے وقت گزرا, کہا اے جوان اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہو تو میرے گھر میں رہیے, دوپہر کا کھانا بھی میں آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہوں. یہ جوان شرمندہ ہوتا ہے, کہتا نہیں قبلہ بس مجھے جانا ہے, مجھے جانے دیجیے. کہتے ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ. جیسے یہ جوان اٹھتا ہے, قبلہ صاحب کہتے ہیں اب یہ قالیچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, اے جوان لگتا ہے تمہارے کام کا ہے, اس قالیچے کو لے جاؤ. کہتا نہیں قبلہ مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے, مولانا قالیچہ لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں قالیچہ تھماتے ہیں. بس ایک جملہ کہتے ہیں, کہتے اے جوان علی والے بن جاؤ, علی کے کردار پر چلنا شروع کر دو. یہ وہ کردار ہے جو انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. فرمایا اس دن کے بعد یہ چور ایسا مرید بنا, ایسا متقی بنا کہ روزانہ ان علامہ صاحب کے دروازے پر آتا تھا. اس سے بڑا شہر میں کوئی متقی بن نہیں سکا. بولا فرماتے اچھائی کرو تو ایسی کرو دنیا یاد کرے.
دو گرو ہو گئے، ایک اچھائی کرتے ہیں لیکن تانے دینے والی اچھائی، دو اچھائی کرتے ہیں ایسی اچھائی جیسا اچھائی کا حق ہے، تیسرا گرو وہ ہے جو برائی کرتا ہے، معمولی سی برائی کرتا ہے، جیسے چور چوری کرتا ہے، ایک معمولی سی برائی کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چوتھا گرو وہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اشد اللعن ہے۔ وہ کون ہے؟ جو برائی کرتے ہیں لیکن بدترین برائی کرتے ہیں۔ کیسی برائی؟ عاشور کا دن ہے، ایک ملعون آتا ہے جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا۔ دیکھیے برائی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کربلا میں ایسی برائیاں کی گئیں کہ آپ کے تصور سے باہر آئے۔ فرمایا یہ ملعون آتا ہے، امام حسین کا جسم پڑا تھا، سب لوگ غارت کر رہے تھے، کوئی خیموں کو لوٹ رہا تھا، کوئی شہیدوں کے جسموں کو کپڑوں کو لوٹ رہا تھا۔ اس کی نگاہ امام کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اس نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ انگوٹھی اتارے، اس نے کہا اگر اتارنے پہ لگ جاؤں گا وقت نکل جائے گا، سارے خیمے لوٹ لیے جائیں گے، پھر میں کیا لوٹوں گا؟ اس نے جلدی سے میرے آقا کی انگلی کو کاٹ دیا۔ یعنی برائی کی، لیکن ایسی برائی کی کہ اہل بیت کے سینوں پہ زخم چھوڑا۔ یہ جملہ یاد رکھیے، فرمایا اگر لشکر یزید چاہتا تو ودن 10-15 یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے میں سارے شہداء کو شہید کر دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ایک کو شہید کیا، کہ ایک ہجوم کرتے سب کو شہید کر دیتے، لیکن وجہ کیا تھی؟ ایک ایک شہید آتا ہے اس کو شہید کرتے ہیں۔ فرمایا وجہ یہ تھی یہ حسین کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کو شہید کیا جائے اور آخر میں میرے مولا کو تک و تنہا کر کے شہید کیا جائے۔ فرمایا بد ہے، بدی کر رہا ہے، لیکن ایسی بدی کر رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بدتر نہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا، جب تو اس مقام سے گرے گا اگر تکبر اور عجب میں آئے گا تو اے مومن ایسا گرے گا، ایسا گرے گا تم نے تصور نہیں کیا۔